الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج میں جلوہ افروز موقر علماء کرام، بزرگان کرام، قابل عزت ہماری مائیں، قابل شفقت بچے اور بچیاں، اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب سے وہ حافظ قرآن ہو گئے، جب سے وہ حافظ قرآن ہو گئے، وہ اپنے خاندان کی ایک شان ہو گئے۔ جب سے وہ حافظ قرآن ہو گئے، وہ اپنے خاندان کی ایک شان ہو گئے، اور اے نادان قرآن کی عظمت نہ پوچھ، حضرت عمر بھی سن کے مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سوچنے کی اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی، اور صلاحیت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کا آغاز جو علم کے ساتھ کیا گیا، اس علم کے ذریعے سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے مصر میں، شام میں، فلسطین میں، عراق میں اور دوسری جگہوں میں اسلام کا جو بحران برپا کیا تھا، اور اسلام کی جو دعوت دی تھی، اس علم کے ذریعے سے، وہ علم اقرا کی آواز سے شروع ہو کر لوگوں کے دلوں میں محبت بانٹتی ہوئی، نفرتوں کو دور کرتی ہوئی آگے نکلتا چلا گیا۔ مسلمانوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے پہلا حکم نماز کا نہیں دیا گیا تھا، روزے کا نہیں دیا گیا تھا، زکوٰۃ کا نہیں دیا گیا تھا،
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا نہیں دیا گیا تھا، بال بچوں کے ساتھ خرچ کرنے کا نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلا حکم دیا گیا تھا تعلیم کا۔ آپ پہلے تعلیم سیکھیے، پھر حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تعلیم سے آغاز اس لیے کیا گیا کہ جو شخص صحیح تعلیم سیکھ لے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کی عبادتیں درست ہو جائے گی، اس کی معاشرت درست ہو جائے گی، اس کا رہن سہن درست ہو جائے گا، اس کے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے اور دینی ماحول کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ انسان جب اپنی آنکھ کھول لیا، آنکھیں کھولنے کے بعد اس کی ماں کا گود سب سے پہلا تعلیم گاہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تعلیم کا کوئی سرا اختتام کا نہیں ہے، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ تعلیم نہیں سیکھ سکتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ میں تعلیم، آپ تعلیم کا آغاز جب کرنا چاہیں، تعلیم کے لیے جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، جب تعلیم کے لیے آپ اپنے قدم کو بڑھا لیں، تو سب سے پہلا تعلیم یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کسی بھی اکیڈمی میں پڑھیے، کسی کالج میں پڑھیے، کسی یونیورسٹی میں پڑھیے، آپ کی تعلیم کا پہلا لفظ بسم اللہ ہونا چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ گویا کہ آپ کو اگر میتھمیٹکس کی تعلیم پڑھنا ہے تو اپنے رب کے نام سے، آپ کو بایولوجی پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے، کیمسٹری پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے، حساب و کتاب پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے، A4 اللہ پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے، الف سے اللہ پڑھنا ہے اپنے رب کے نام سے، دنیا کی تعلیم لینا ہے اپنے رب کے نام سے، دینی تعلیم لینا ہے اپنے رب کے نام سے، تو وہ تعلیم کارگر ہوگی، بابرکت ہوگی، مقدس ہوگی، باعزت ہوگی۔ اس کے علاوہ جس تعلیم کا سرا صفحہ نبوی تک نہ پہنچتا ہو، جس تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہوتا ہو، تو ایسی تعلیم رائگاں ہے، بیکار ہے، اس تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس تعلیم سے درندگی بڑھتی ہو، جس تعلیم سے بے حیائی بڑھتی ہو، جس تعلیم سے بے شرمی بڑھتی ہو، جس تعلیم میں ماں اور بہنوں کی عزت کو توڑ دیا جاتا ہو، ایسی تعلیم کی کوئی حیثیت نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اگر آپ کی تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا تو کم از کم بے حیائی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی تعلیم کا نام اگر رحمان کے نام سے ہوگا تو بے شرمی نہیں آئے گی۔ آپ کی تعلیم کا آغاز اگر الف سے اللہ سے ہوگا تو بے حیائی بے شرمی دور تک نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے انگلش کا آغاز A4 اللہ سے ہوگا تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ اگر آپ کے ہندی کا تعلیم A4 کعبہ سے ہوگا تو آپ کا دل عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اب تعلیم کا سرا ہی آپ نے صحیح نہیں کیا۔ آپ نے تعلیم کا سرا اس لیے آپ نے صحیح نہیں کیا چونکہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ سمجھا کہ ہم پیسے کی مشین بنائیں۔ تعلیم کا سلسلہ پیسے سے نہیں جڑتا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے خشیت الہی،
تعلیم کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا، تعلیم کا مطلب ہے رحمان کی عبادت صحیح طور پر کر لینا، تعلیم کا مطلب ہے رحیم کو صحیح طور پر سمجھ لینا، تعلیم کا مطلب ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تعلیم کا مطلب ہے معاشرہ صحیح اور درست کر دینا، تعلیم کا مطلب ہے کہ عزت دار کو عزت دینا اور بے عزتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اسے اسلام کے راہ میں لیتے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت اس جہالت کا ایسا پروان چڑھا تھا کہ جہالت عام تھی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے ذریعے سے محبت بانٹتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی۔ اور جب مکہ مکرمہ والوں نے اسلام کو قبول کر لیا کچھ لوگوں نے، تو اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کیا، اسی طرح اسلام مکے سے مدینہ منورہ پہنچا، اسی طرح اسلام مدینہ منورہ سے مصر تک پہنچا، شام تک پہنچا، عراق تک پہنچا، فلسطین تک پہنچا، اسی طرح ہندوستان تک پہنچا، پاکستان تک پہنچا، چائنا میں پہنچا، جاپان میں پہنچا۔ گویا کہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں جہاں پر اسلام نہ پہنچا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا میں ایسی جگہ، ایسے لوگ اس وقت تک، جب تک کہ یا تو عزت والے لوگ عزت کے ساتھ اسلام کو مان لیں، یا تو ذلیل دار لوگ ذلت کے ساتھ اپنی ناک رگڑ کر اس کو مان لیں۔ ہر ایک تک اسلام پہنچ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی دعوت تعلیم کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی اسی تعلیم کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی اسی تعلیم کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیوی والا پیار دیا تھا اسی تعلیم کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت عام کی تھی اسی تعلیم کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی اسی تعلیم کے ذریعے سے، ان کے دونوں لال کی تربیت کی تھی اسی تعلیم کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کو اپنا منہج بنایا تھا۔ اس تعلیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے ذریعے سے سیاست بھی کیا تھا، اسی تعلیم کے ذریعے سے پوری دنیا میں قیادت بھی کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے ذریعے سے اسلامی دعوت بھی دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے ذریعے سے ماں بہنوں کو عزت کا مقام دیا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی قوم، کوئی مذہب پوری دنیا میں نہیں ہے جو سب سے زیادہ مقام عزت عورت کو دیا۔ اگر عورت بیٹی ہے تو رحمت بن جاتی ہے، اگر عورت ماں ہے تو جنت بن جاتی ہے، اور اگر عورت بوڑھی ہے تو اس کی خدمت کے ذریعے سے انسان اپنا بیڑا پار کر لیتا ہے۔ انہی عورتوں کے نتیجے میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ مثال قائم کیا تھا جو مثال آج یہاں دیکھنے کو ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مثال دیا تھا، حضرت حافظ ابن حجر الاسقلانی کی بیوی نے وہ مثال دیا تھا، اور امہات المؤمنین نے دیا تھا، صحابیات نے دیا تھا۔ وہ مثال آج دیکھنے کو ملا۔ اسی طرح جس طرح آپ دور حاضر میں آ جائیے، وہ مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے دور حاضر میں آئیے۔ ابھی ایک ماہ پہلے مسکان نامی ایک لڑکی نے حجاب کے سلسلے میں بات کیا تھا، اور آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کیا تھا اور جواب دیا تھا۔ یہ کس ایمان کا نتیجہ تھا؟ وہ ایمان جو اس کے دل میں
اللہ کا اور اس کے رسول کا ایمان تھا، اور وہ تقوی جس تقوی کے ذریعے سے وہ کسی کے سامنے باطل سے آنکھ ملانے میں نہیں گھبرائی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایک جنگ نہیں، احد کے مقام میں آؤ، بدر کے مقام میں آؤ، خندق کے مقام میں آؤ، دوسرے جتنی غزوات ہیں تمام غزوات میں دیکھو تو ہمارا ہی خون ملے گا۔ ہندوستان کی زمین کا کوئی بھی حصہ کھودو، ہر حصے سے ہمارے علماء کرام کے خون سامنے آ کر خوشبو دے۔ اسی لیے راحت اندوری نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی۔ حجاب ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ قرآن کا اعلان، نبی کا اعلان، قرآن جب اعلان کیا تو نص ثابت ہو گئی تو کوئی سپریم کورٹ، کوئی آپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ابھی کرناٹکا کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آج ہی آیا کہ حجاب کے بغیر ہی اس کو اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا، حجاب کے بغیر۔ تو مسلمانوں میں اس آج کے اس قانون سے یا ان کی اس دلیل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلیل چاہے کوئی بھی ہو، قرآن کے خلاف ہوگا تو مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، نبی کے خلاف ہوگا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ حجاب کے خلاف ان لوگوں نے جو بھی نہایت ہی افسوسناک جو ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ حجاب ہماری پہچان ہے، حجاب ہماری بچیوں کی شان ہے، حجاب کے ذریعے سے ہماری اسلامی تشخص برقرار رہ سکتی ہے، حجاب میں ہماری ماں لگ سکتی ہے، حجاب میں ہماری بہنوں پر کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا ہے، حجاب پر ہماری بیٹیوں پر کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ حجاب کل بھی ہمارے لیے شان تھا، آج بھی ہمارے لیے شان ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہمارے لیے شان و شوکت بن ہی کر رہے گا۔ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک انسان بے حیائی سے بچ جائے، تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک انسان بے شرمی سے دور ہو جائے، تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ باپ ماں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ فیصلے ایسے آنے لگے کہ اسلامی تشخص ختم کر دیا جائے، کہ ایسے فیصلے آنے لگے کہ بیویوں کو بیٹیوں کو ننگا ناچ کروا دیا جائے، اور بیٹیوں کے ساتھ گندا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ جو معاملات کیے جائیں وہ سوتیلا سلوک کیا جائے۔ ہرگز مسلمان اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی ہے، بہن ہر ایک کی بہن ہوتی ہے۔ ہر انسان کو ایک تشخص ملی، اگر آپ کو ایک تشخص ملی، آپ اپنی تشخص کے حساب سے زندگی گزاریے، اس کا کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے تشخص میں، میرے نص سے جو قرآن کی آیت کے ساتھ جو ہمیں ملا ہے، اس میں آپ اپنا فیصلہ اتنا افسوسناک، جو مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کو مجروح کر دینے والی چیز، اس کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ تشخص دیا تھا کہ اگر مرد ہے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک میں کہا گیا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو بے شرمی ختم ہو جائے گی، بے حیائی دور ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کا۔ تو تعلیم کے ذریعے سے ہی اصلاح معاشرہ ممکن ہے۔
اصلاح معاشرہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم الف سے اللہ پڑھ لیں گے تو ہمارے دل میں جب اللہ بس جائے گا، اللہ کی محبت بس جائے گی، اللہ کا نظام بیٹھ جائے گا، اللہ کا قانون ہمارے سر میں جب آ جائے گا تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور حق ویسا ہی ادا کریں گے جیسا کہ کربلا میں حضرت حسین نے ادا کیا تھا، ویسا ہی ادا کریں گے جس طرح کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ یہ اسلام کس کام کا جس میں آپ کو سجدے کی توفیق نہ ملے؟ یہ اسلام کس کام کا جس میں ماں باپ کا سلوک ختم ہو جائے؟ وہ اسلام کس کام کا کہ آپ کو دیکھ کے ہمارے برادران وطن دور بھاگے؟ وہ اسلام کس کام کا جس میں شراب خوری عام ہو؟ وہ اسلام کس کام کا جس میں بے شرمی عام ہو جائے؟ وہ اسلام، وہ تعلیم کس کام کی جس میں ماں بہنوں کی تشخص کو نوچ دیا جائے اور اس کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جائے؟ کس کام کا وہ اسلام؟ وہ اسلام تھا جنگ بدر میں بھی کسی کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ وہ اسلام تھا کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کٹوا کر کہا تھا کہ آج ہم نے نانا کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ حسین تھا، وہ سمیہ جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے 2 ٹکڑے کروائی تھی، وہ خنسا جنہوں نے اپنے تمام بچوں کو شہید کروا کر اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اور بیٹے چاہیے تو میرے پاس ابھی موجود ہیں۔ ایسی عورتیں چاہیے جو فاطمہ جیسی ہو، ایسی عورتیں چاہیے جو سمیہ جیسی ہو، ایسی عورتیں چاہیے جو حضرت عائشہ جیسی ہو، ایسی عورتیں چاہیے جن کی نگاہ نیچی رہتی ہو، ایسی عورتیں چاہیے اگر بیوی بنے تو محمد سے پیار کرنے والی عائشہ جیسی ہو، اگر بہن چاہیے تو فاطمہ سے پیار کرنے والی، اگر بھائی چاہیے تو قاسم جیسا، اس طرح کا ماحول اگر آپ پیدا کریں گے تو پھر تعلیم کا اصل مقصد سامنے آئے گا۔ یہ تعلیم تھا۔ کہاں گیا آپ کا تعلیم؟ کیا آپ نے باپ کو بھلا دیا؟ آج کے دور حاضر میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ کا تعلیم کہاں گیا کہ ماں کو آپ نے چھوڑ دیا؟ آپ کا تعلیم کہاں گیا کہ بہن کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا؟ آپ کا تعلیم کہاں گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بھلا دیا۔ مت سوچیے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر زندگی گزارنا ہے اس دنیا میں تو اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے آج اپنی بچوں اور بچیوں کو اس مکتب کے ذریعے سے ایک ایسا تعلیم دیا جس تعلیم کے نتیجے میں اگر وہ بیت الخلا بھی جائیں گے تو دعا کے ساتھ جائیں گے، اگر وہ مسجد میں جائیں گے تو داہنا پاؤں پہلے داخل کریں گے، اگر آپ کے گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کرتے ہوئے جائیں گے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو پہلا کلام سلام ہوگا، اگر آپ کے بیچ میں رہے گا تو آپ کے بیچ میں بات کرنے والا وہ نبی علیہ السلام کی بات کرے گا، اگر آپ کے بیچ میں آپ کی بیٹی رہے گی تو فاطمہ والی بات کرے گی، اگر آپ کے بیچ میں آپ کی بیٹی رہے گی تو عائشہ جیسا کام کرنے والی ہوگی، اگر آپ کے بیچ میں یہی بیٹی رہے گی تو سمیہ جیسی اسلام کے لیے 2 ٹکڑے ہونے کے لیے تیار رہے گی۔ اسی تعلیم کے نتیجے، اور پھر اسی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اسی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے استاذ کو باپ ماننے والے ہوں گے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم علماء کرام کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم علماء کرام کو سمجھیں گے کہ وارث نبی ہیں۔ اسی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم علماء سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی سنوار لیں گے۔
پھر ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، جو کام اب تک آپ نے کر لیا ہے اس کے لیے توبہ کیجئے۔ جو باقی کے دن ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ قول زیادہ معتبر ہوگا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو جوانوں کے لیے جوانی میں وہ سجدہ کر لیں۔ ہم نے اکثر بڑھاپے میں بغیر سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاید بات نہیں سمجھ میں آئی، اوپر سے گزر گیا کیا؟ ارے آپ لوگ کو سمجھ میں آئی جو میں نے کہا؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دیا ہے، پاؤں صحیح دیے ہیں، سوچ سمجھ صحیح دیا ہے، تو جوانی کے عالم میں سجدہ کر لو، ورنہ آج کے دور میں گٹھیا کا بیماری بہت زور و شور سے پکڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا ہوگا؟ ٹھیٹ زبان زیادہ سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ اکثر بڑھاپے میں ہم نے نماز پڑھتے ہوئے بغیر سجدے میں دیکھا، بغیر سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سارے لوگ اشارے میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہوئے بھی کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے اپنی جوانی کو سنوار لو، اللہ رب العزت حسین جیسا حسینی جذبہ بھی دے گا، حسینی سجدہ بھی عطا کرے گا، حسینی محبت بھی دے گا، اور آخر کار حسینی محبت سے، حسینی جذبے سے ہم سارے لوگ محمدی بن کر پوری دنیا میں اسلام برپا کریں گے۔ یہ حسینی جذبہ، جس جذبے کے ساتھ حضرت حسین نے اسلام کو سینچا تھا، صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نانا کی دین، ہمارے نانا کی لائی ہوئی شریعت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر دھرم کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے، جینیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، اور تمام انسانیت کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد آپ کہیے پوری انسانیت میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انتم سندیشٹا ہوں، میں لاسٹ پروفیٹ ہوں پوری انسانیت کے لیے، بدھسٹوں سے، جینیوں سے، سکھوں سے، سناتن دھرمیوں سے، ہندوؤں سے، برادران وطن سے، اور وزیر اعظم سے، سی ایم سے، پی ایم سے، جو بھی ہو، میں ان تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا قانون پوری دنیا میں نافذ ہو کر رہے گا، آج نہیں، کل نہیں، لیکن ہوگا۔ پوری انسانیت کے لیے ہمارے نبی جب نبی ہے تو ہماری نبی والی محبت کے ساتھ آپ آئیے سامنے، اور سامنے اس دعوت کو عام کیجئے، تعلیم کے ساتھ بڑھیے، اپنے حسن سلوک کے ساتھ بڑھیے، اور دوسروں کو سلام کرتے ہوئے بڑھیے، سلام کو عام کرتے ہوئے جائیے، سنتوں پر، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کیجئے، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، صدقات عام کیجئے، اور دوسرے پڑوسیوں کو، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کیجئے۔ آپ یقین جانیے کہ وہ جو میدان محشر، وہ جو میدان بدر میں آئے تھے فرشتے، وہ آج بھی نصرت کے لیے اتریں گے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، تو پھر ہم سارے لوگ اسی علم کے ذریعے سے اپنے اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس رکھا ہے۔ اور ہمارا راستہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ وہ سیدھا راستہ کہاں؟ جنت الفردوس۔ بیچ کا کوئی راستہ، بیچ میں کوئی روڑا اگر ایسا آتا ہے، اس روڑے کے لیے شیطان جو ہمارا روڑا اختیار کرتا ہے، اس شیطان کو اپنے نفس سے دور کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو غالب کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا ہے۔ یہی ہماری اسی علم کے ذریعے سے پہچان بھی تھی۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کے ذریعے سے ہم آگے بھی بڑھے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے ذریعے سے کام بھی کیا تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی
کہ جو مکاتب ابھی کام کر رہے ہیں ان مکاتب میں صحیح طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. جو ہماری بچیاں الحمدللہ میں نے بہت دیر سے سنا, میں اسٹیج تک پہنچا تو ضرور تھا لیکن مجھے پھر ادھر کھدیڑ دیا گیا, لیکن دور سے ہی سنا, اچھا لگا کہ بچیاں نعت بھی پڑھتی ہے. ارے وہ بچے سے تو اچھا ہے جو آج کے دور میں ایئر فون ٹھوس کر گانا سنتا ہو. ارے وہ بچہ سے تو اچھا ہے جو آپ آوارہ اور بازارو مردوں کی طرح آوارہ گھومتا ہو. یہ بچہ اس کے سر میں ٹوپی ہو, اس بچے سے اچھا ہے جس کے ہیئر کٹ ٹک ٹاک ہو, اس سے تو اچھا ہی ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اسی طرح ہم اگر تھوڑا تھوڑا لے کر اگر آگے بڑھائیں گے تو میں آئندہ زندگی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہی میں سے کل کسی کو حضرت سمیہ جیسا کھڑا کرے گا, انہی میں سے کل کسی کو حضرت فاطمۃ الزہرا کو کھڑا کرے گا, انہی میں سے کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ جیسا کھڑا کرے گا, اور انہی میں سے کسی کو حضرت حسین جیسا کھڑا کرے گا, اور انہی بچوں میں سے کسی کو حضرت علی جیسا کام لے گا, انہی میں سے کسی سے اللہ رب العزت ابو بکر صدیق کا کام لے سکتا ہے, انہی میں سے کسی سے اللہ رب العزت عمر فاروق والا کام لے سکتا ہے, اور انہی میں سے کسی سے اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی والا کام لے سکتا ہے. بس ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی محنت کو ہمیشہ برقرار رکھیے, اسی محنت کے ساتھ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی, نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تو بالا. اور دوسرے شعر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اس لیے اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ یا تقریر میں بھلاہٹ سمجھ میں آئی ہو تو آپ اس سے ہرگز نہ گھبرائیں, اس لیے کہ شہسوار جو میدان جنگ میں سوار ہوتا ہے اور گھٹنوں کے بل جو چلتا ہے اس کو گرا ہوا نہیں مانتا ہے. تو آپ گرے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ آپ کا پڑھائی کے اعتبار سے مرتبہ مقام بلند ہے کہ آپ نے اس جگہ پر حصہ لیا, آپ نے اچھے کام کیے. بس ہم یہ چاہیں گے کہ جو آپ کو سکھایا گیا اس پر عمل کیجئے, کیونکہ شریعت محمدی صرف دیکھنے کے لیے یا ٹی وی کے